اے نبی یاد کیجئے جب آپ زید سے یہ کہہ رہے تھے کہ اے زید تو اللہ سے ڈر اور اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں باقی رکھ، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور اے نبی آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو آگے چل کر کے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے جبکہ اللہ تعالیٰ زیادہ ڈرنے کا حقدار۔ کتنے ناجائز تعلقات سماج میں پنپ رہے شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے، شاید شاذ و نادر کوئی لڑکا، کوئی نوجوان لڑکا ہوگا، کوئی لڑکی ہوگی جو ان واہیات اور خرافات چیزوں سے محفوظ ہوگی، ورنہ ہر گھر اور ہر خاندان اور ہر فیملی میں یہ وبا آ چکی ہے۔ اور شریعت نے بڑا سمپل سولوشن بتایا تھا، شادی کرو۔ شریعت نے تو یہاں تک کہا اگر شادی کے پہلے تم مالی اعتبار سے کمزور ہو، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اپنے بچوں کی شادی کرو اگر وہ غریب بھی ہوں گے، اگر مالی اعتبار سے کمزور بھی ہوں گے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ نکاح کے بعد ان کو برکت عطا کرے گا۔ تجربہ ہے، تجربہ شاہد ہے اس بات کا، جو غیر ذمہ دار تھے نکاح کے بعد ذمہ دار بن، جو کم کماتے تھے زیادہ کمانے لگے، شادی کے بعد بیوی اپنے حصے کا رزق لے کے آئی، ان کی روزی روٹی میں اضافہ ہوا۔ اپنے بچوں کی صحیح وقت پر شادی کرو میرے بھائی، اور رسم و رواج کی پیڑیوں کو توڑنے کی کوشش کرو۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اللہ کے نبی کے دور میں اگر کوئی کسی بچے کو ایڈاپٹ کر لیتا تھا تو وہ اس کا سگا بیٹا مانا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے حضرت زید کو ایڈاپٹ کیا، ان کو بیٹے کی طرح پالا، حتیٰ کہ زید بن حارثہ کو لوگ زید بن محمد کہنے لگے، اللہ کے نبی کا بیٹا کہنے لگے۔ اب یہ عرب کی ایک رسم تھی کہ ایڈاپشن کو وہ سگے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے۔ اب بڑے غور سے سنیے گا میری بات، رسم و رواج کو نبی نے کیسے توڑا ہے ذرا آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ حضرت زید کی شادی حضرت زینب سے ہوتی ہے، رشتہ جمتا نہیں ہے۔ حضرت زینب بڑے اونچے خاندان کی تھیں، حضرت زید بھی اونچے خاندان کے تھے، مگر غلام بن کر کے آئے تھے، اس لیے سماج میں ان کی حیثیت کمزور ہو گئی تھی۔ میاں بیوی میں جب اسٹیٹس کا فرق ہو تو رشتے کا چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اپنے برابر اور اپنی حیثیت کے لوگوں سے رشتہ کرو۔ بہت اونچے لوگوں سے آپ رشتہ کریں گے تو شاید نہیں بنا پائے۔ حضرت زید اور حضرت زینب کے درمیان جوڑی جم نہیں پائی۔ اب حضرت زید آ کر کے اللہ کے نبی سے کہتے تھے، اللہ کے نبی آج زینب نے یہ کہہ دیا۔ اللہ کے نبی سمجھاتے تھے، بھائی ٹھیک ہے، میاں بیوی کے درمیان ہو جاتی اونچ نیچ، سنبھال کے چلو، گاڑی کو آگے بڑھاؤ۔ پھر اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا کہ اب زید اپنی بیوی کو طلاق دے دیں گے اور زینب سے ہم آپ کا نکاح کرائیں۔ اللہ نے کہا کہ ہم آپ کا نکاح کرائیں۔ اب اس سماج کے اعتبار سے یہ بہت بڑی بات تھی۔ زید اللہ کے نبی کے بیٹے کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، اب ظاہر ان کی بیوی تو اللہ کے نبی کی بہو کی حیثیت سے جانی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ زینب کی طلاق کے بعد آپ کا نکاح زینب سے ہو۔ اب اللہ کے نبی کے لیے یہ بہت چیلنجنگ ٹائم تھا، یہ بڑی کریٹیکل سچویشن تھی اللہ کے نبی کہ زینب سے مجھے نکاح کرنا ہے۔ اب جب حضرت زید آتے تھے اور اللہ کے نبی سے مشورہ مانگتے تھے تو اللہ کے نبی کی کیفیت یہ تھی کہ اوپر سے آپ کہتے تھے یار سمجھا بجھا کے گاڑی چلاؤ، لیکن دل میں آپ کے یہ تھا کہ اب تو مجھے شادی کرنا ہے زینب سے۔ اب یہ جو سچویشن تھی اللہ نے قرآن میں اس کو نقل کیا سورہ احزاب کے اندر، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ۔ قرآن اللہ کا کلام ہے میرے بھائی، یہ نبی کا کلام نہیں ہو سکتا، نبی کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں اللہ اپنے نبی کو ڈانٹ رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے۔ نبی کا کلام ہوتا تو نبی قرآن کے اندر یہ آیتیں تو نہ رکھتے نا، نعوذ باللہ۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ آیتیں شاہد ہے کہ قرآن اللہ کا کلام۔ کتنی خطرناک رسم تھی، اللہ کے نبی نے نکاح کیا حضرت زینب سے۔ اور یہاں پر ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، جب حضرت زینب سے اللہ کے نبی کا نکاح ہوا اس وقت آلریڈی اللہ کے نبی کے نکاح میں 4 بیویاں تھیں، یہ 5ویں بیوی تھی۔ لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہوا کہ سارے مسلمانوں کے لیے تو 4 بیویوں تک کی اجازت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں بیوی سے شادی کر رہے ہیں،
اور پھر اپنے منہ بولے بیٹے سے کی لڑکی سے بیوی سے شادی کر رہے ہیں. تو اللہ نے ایک آیت میں ان تمام اعتراض کا جواب دیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. او لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں. جب ان کی اولاد میں کوئی مرد ہی نہیں ہے، جب ان کی ساری بیٹیاں ہیں، ان کا کوئی بیٹا مرد نہ ہوا، جوان نہ ہوا، تو ان کی بہو کہاں سے آ گئی؟ ولکن رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، وہ آخری نبی ہیں. اگر وہ یہ رسم نہیں توڑیں گے تو کون توڑے گا؟ وہ تو اللہ کے آخری نبی بن کر کے آئے ہیں. آخری نبی کی کہ امتی ہم ہیں، اور رسم و رواج کی بیڑیوں کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے چل رہے ہیں. میرے بھائیوں، نکاح کو آسان کرو، ورنہ آگے آنے والا وقت وہ ہے جب آپ کو اپنے بچوں، اپنے گھروں کو اس آگ سے بچانا مشکل ہو جائے گا. یہ جو آگ ہے یہ بڑی تیزی سے ہمارے گھروں کی طرف بڑھ اور آگے بڑھے. آج ہمارا نوجوان دین سے دور کیوں ہے؟ اس لیے بھی دور ہے کیونکہ اس کے پاس صاف دنیا کا بہت علم ہے. ساڑی کا کاروبار کرنے والا کپڑا ہاتھ میں لے کے کہہ دیتا ہے نکلی ہے کہ اصلی. دھاگا کون سا لگا ہے، بانا کون سا ہے، تانی کون سی ہے، اس میں ایک انچ کے حصے میں کتنا اس میں جو ہے تاگ موجود ہے، وہ ساری ڈیٹیل بتا دیتا ہے. بڑی جانکاری ہے صاحب. اور وہی آدمی جب مسجد میں آتا ہے 2 رکعت نماز اس سے کو پڑھ دے، اور صحیح طریقے سے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ پاتا. کتنے لوگ ہیں ان کو نماز کی دعائیں معلوم نہیں ہے، ساری عمر کھپا دی ہوئی. سماج میں بڑا ان کا رسوخ ہے، بڑا نام ہے، ان کو نماز کی دعائیں نہیں آتی، دعائیں قنوت نہیں آتی، جنازے کی دعائیں نہیں آتی، توحید کی بنیادی باتیں نہیں معلوم ہے. ابھی آپ نے خواتین پر تقریر سنی، آج ہماری خواتین کا معاملہ تو اور گڑبڑ ہے. جمعہ کی مسجد میں الحمدللہ آپ کے مدن پورہ کی تقریباً تمام مساجد میں انتظام ہے، مگر ظاہر ہے ہماری جماعت میں انتظام ہے. دوسری جماعتوں کیا تو بہت بڑا گناہ ہے صاحب، ان کا بہت بڑا گناہ ہے. عورتیں نئی سڑک گھومیں، دال منڈی گھومیں، آئی پی مال جائیں، جے ایچ پی مال جائیں، کوئی پرابلم نہیں. عیدگاہ چلی جائیں صاحب، بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. بعض اہل حدیث گھروں کی لڑکیاں جب دوسرے مسلک میں گئیں، عیدین میں ان کے عیدگاہ لے جانے کو لے کر کے بڑا بوال ہوا. بعض گھروں میں تو طلاق تک کی نوبت آ گئی. ان کے لیے بڑا سینسیٹیو میٹر ہے صاحب، ہمارے یہاں کی عورتیں نہیں جا سکتی عیدگاہ میں. لیکن اب دھیرے دھیرے آنکھیں کھل رہی ہیں. اب ان کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ جو ہم نے بندشیں رکھی تھی یہ خطرناک ثابت ہو. ارے ہم نے اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دی ہوتی تو شاید اتنا مسئلہ نہ ہوتا جتنا مسئلہ آج پیدا ہو رہا ہے کہ آج ہماری مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کو قبول کر. گاؤں کی، کھیڑوں کی، چھوٹے چھوٹے کریوں کی لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، شادی کر رہی ہیں، ان کے مذہب میں داخل ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ گھر میں ان کو دین سکھانے والا، ان کو اسلام بتانے والا، ان کو قرآن سکھانے والا، ان کو نبی کی حدیثیں بتانے والا کوئی نہیں. میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو کسی اسکول میں پڑھاؤ، لیکن اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم، دین کی بنیاد. اور اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنے علاقے میں مکتب قائم کرو، اور مکتب میں یہ نہ ہو کہ صرف غریبوں کے بچے پڑھیں گے، کمزوروں کے بچے پڑھیں گے، امیروں کے بچے، کروڑ پتیوں کے بچے بھی اس مکتب میں پڑھیں. مکتب کو اتنا سسٹمیٹک بناؤ. آپ کا بچہ ظاہر سنبیم میں پڑھ رہا ہے، سینٹ جونس میں پڑھ رہا ہے، وہاں وہ دینیات تو نہیں پڑھ رہا ہے، وہاں وہ قرآن و حدیث تو نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن اس مکتب میں ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہ دین کی اتنی نالج حاصل کر لے کہ آپ کا بیٹا کہیں سے پڑھے اور کچھ بھی بن جائے. دین کی بیسک نالج آپ کے بیٹے اور بیٹیوں کے پاس ہو، ایسا سسٹم بناؤ. یہ بہت ضروری ہے میرے بھائی. آج ہمارا نوجوان دین کی تعلیم سے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. اللہ نے فرمایا تم دنیا کے بہت بڑے جانکار ہو لیکن دین سے بالکل غافل ہو. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اتنے قابل ہوتے ہیں کہ دینار کو اپنے ناخن پہ رکھ کے دینار کا وزن بتا دیتے ہیں. ولا یحسن ان یصلی رکعتین، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کا شعور ان کو نہیں آتا. آج ہمارے نوجوانوں کی بڑی تعداد ایسی ہے. اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا دین کا شعور حاصل کرو، دین کا علم حاصل کرو، علماء کے دروس میں بیٹھو. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. یہ جو یوٹیوب پر لائیو چلتا ہے نا، اس کا بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے ہم سن لیں گے لائیو. یہ لائیو سننے کا اور موبائل پر اور یوٹیوب پر تقریریں سننے کا فائدہ بھی ہے لیکن نقصان بھی بہت بڑا ہے. لوگ تقریروں میں نہیں آتے صاحب، ہم تو سن لیں گے، ہم تو بعد میں ویڈیو میں بڑے سکون سے سن لیں گے. آپ شاید ویڈیو جب دیکھنے بیٹھیں گے نا تب سے کسی دوست کا واٹس ایپ آ گیا،
تب سے فیس بک کی کوئی ریل آپ کے سامنے آ گئی، آپ کی کسی پوسٹ پر کسی نے لائک کر دیا، اب اس دین سے دور کیوں ہیں؟ کیونکہ لوگوں کی پرواہ ہے، اللہ کی پرواہ نہیں۔ لوگ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، اللہ ناراض ہو رہا ہے اس کی پرواہ نہیں، لوگ ناراض ہو جائیں۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ کو ایک خط لکھا، کہا کہ اماں عائشہ اکتب الی کتابا توصینی ولا تکثری علی۔ اماں عائشہ مجھے کوئی چھوٹی سی نصیحت کر دی، لمبی نہیں چاہیے، چھوٹی سی بات لکھیے جو میرے کام کی بات ہو، کوئی چھوٹی سی نصیحت کر دی۔ اماں عائشہ نے ایک حدیث لکھ کے بھیجی، کہا اما بعد فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہا معاویہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من التمس رضا الناس بسخط اللہ، من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس۔ جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی لوگوں کا بھکاری نہیں بنے گا، کبھی لوگوں کا دست نیگر نہیں بنے گا، لوگوں کے در پہ اسے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ اس سے بے نیاز کر دے گا۔ جو اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں دنیا کو ناراض کر دے، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، اور جو اللہ کو ناراض کر کے دنیا کو راضی کرتا ہے، وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا۔ اللہ کو راضی کرو میرے بھائی، دنیا کا کیا ہے؟ دنیا تو آپ کے مرنے کا انتظار کرتی ہے، مرنے کے بعد آپ کی تعریف کرے گی، قبر پہ مٹی ڈالنے کے ٹائم تعریف کرے گا، حاجی صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، زندگی بھر حاجی صاحب کی برائی کرنے والا بھی قبر پہ مٹی ڈالنے کے ٹائم تعریف کرے گا۔ تو دنیا تو وہ ہے صاحب جو تعریف کرنے کے لیے آپ کے مرنے کا انتظار کرے، دنیا کے چکر میں کیا پڑنا ہے؟ اللہ کو راضی کرو۔ آج ہمارا نوجوان اللہ کو راضی کرے، انشاءاللہ بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اور اسی طریقے سے نوجوانوں کے دین سے دور ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہمارا نوجوان دنیا کے لیے تو بہت کمپٹیشن کرتا ہے۔ ہمارا پڑوسی اتنا اپنا بزنس کو آگے لے کے گیا، میں کیسے لے کے جاؤں؟ ہمارا فلاں رشتہ دار اس نے مکان اتنا عالی شان بنایا، پورے ماربل بچ گیا، میرے گھر میں ماربل کب بچے گا؟ یہ تو فکر ہے انسان، لیکن آخرت کے بارے میں کمپٹیشن کی فکر نہیں کہ میرا بھائی نماز پڑھ رہا ہے، میں کیوں نماز نہیں پڑھ رہا؟ میری والدہ راتوں کو تہجد پڑھتی ہے، میں کیوں نہیں اٹھ کے پڑھتا؟ میرے فلاں کزن نے حج اور عمرہ کر لیا، میں جلدی سے کیوں نہیں کر لیتا؟ عبادتوں میں اور نیکیوں میں کمپٹیشن کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے جب جنت کا ذکر کیا اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا تو اللہ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، میرے بندو یہ ہے وہ چیز جس کے لیے کمپٹیشن کرنا چاہیے۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، میرے بندو تم جنت کے لیے آگے بڑھو اور تم جنت کے لیے کمپٹیشن کرو، تم جنت کے لیے جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ صحابہ کرام کو آپ دیکھیے، صحابہ کرام میں اسی میں مقابلہ ہوتا تھا، میں کیسے نیکی کے معاملے میں آگے بڑھتا ہوں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی صحابہ سے اس غزوے میں تعاون کی اپیل کرتے ہیں، صحابہ کرام اپنی اپنی حیثیت کے مطابق تعاون پیش کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا آج پہلی مرتبہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ کے نکل کے دکھاؤں گا، میں ابو بکر سے آگے بڑھ کر کے دکھاؤں گا۔ اپنے گھر آتے ہیں، اپنے گھر کا سارا ساز و سامان اکٹھا کرتے ہیں اور سارے سامان کو 2 حصے میں تقسیم کرتے ہیں اور آدھا مال لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ما ابقیت لأہلک، اے عمر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہتے ابقیت لہم النصف، اے اللہ کے نبی آدھا لے کر کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ حضرت عمر دل ہی دل میں بڑے خوش ہو گئے، میں آدھا لے کے آیا آدھا چھوڑ کے آیا، اتنا کون لائے گا؟ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اپنے گھر کا مال و اسباب لا کے رکھتے تھے۔ ہمارے یہاں تو مسجد میں تعاون کی اگر اپیل کر دی جائے تو جو 1 کروڑ دینے کی حیثیت رکھتا ہے وہ 1000 دیتا ہے۔ 10 کا نوٹ کہیں نہ چلے مسجد میں ضرور چلتا ہے۔ مسجدوں میں جمعہ کے دن جو مسجدوں میں عام طور سے تعاون ہوتا ہے، بعض مسجدوں میں بڑا برا حال ہے، اللہ رحم فرمائے۔ جتنے کا ہم روز فضول چیزوں میں خرچ کر دیتے اتنا بھی ہم ہفتے میں 1 دن مسجد میں آتے جمعہ میں، اتنا بھی ہم مسجد میں دینا گوارا نہیں کرتے۔ صحابہ کرام اپنا پورا مال لے کے آ گئے، حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا مال لے آئے،
اللہ کے نبی نے پوچھا ماں ابقیت لأہلک ابو بکر، تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑا ہے، اس کے رسول کو چھوڑا ہے، میں اپنے گھر سے سب کچھ لے کے آیا ہوں، آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے، آج اللہ کے دین کو میرے مال کی ضرورت ہے، میں مال بچا کے کیا کروں گا؟ اے اللہ کے نبی میں نے کچھ نہیں چھوڑا، میں سب کچھ لے کے آیا ہوں۔ عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اے عمر، اے ابو بکر، واللہ لا اسابقک ابدا، اے ابو بکر عمر تیرا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ صحابہ کرام، ان کا کمپٹیشن بھی ہوتا تو جنت کے لیے ہوتا تھا، آخرت کے لیے ہوتا تھا میرے بھائی۔ تو نوجوانوں کے دین سے دور ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور ایک دو وجہ اور بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ نوجوانوں میں آج ایک چیز اور ہے، پیسہ کمانا ہے، حلال طریقے سے آئے حرام طریقے سے آئے، کیونکہ خواہشات بڑی بڑی، آمدنی کم ہے اور آئی فون چاہیے، تو آئی فون ظاہر ہے کہ اب وہ حلال اور روزمرہ کی آمدنی سے تو آنے والا نہیں، وہ تو چند ہزار کی آمدنی ہے، اور آئی فون تو صاحب ماشاءاللہ 50,000 کے پار کی آپ بات کیجیے۔ تو اب وہ کیسے ہو رہا ہے؟ اب وہ آن لائن جوا کھیلا جا رہا ہے، وہ آن لائن جو ہے بہت سارے آج کل ایپس آ رہے ہیں، گیم آ رہے ہیں، کروڑوں روپئے امت کے نوجوانوں نے آج آن لائن جوا کھیل کے تباہ کر دیا۔ ابھی مئو میں گیا تھا، مئو میں بعض نوجوانوں نے، غریب پریوار کے مڈل کلاس کی فیملی کے نوجوان نے 1 کروڑ روپئے قرضہ لے لے کے اسی جوئے میں ڈوبو دیا، آج پورے گھر میں قرض دار لوگ دوڑ رہے ہیں، گھر میں بندی بن کے بیٹھا ہے، ایک لڑکے نے تو خودکشی تک کر لی۔ یہ حالات ہے آج۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال، وہ زمانہ لوگوں پر آئے گا جب لوگ پرواہ نہیں کریں گے مال کہاں سے کما رہے ہیں، حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں۔ ارے ہمارا دین تو وہ ہے میرے بھائی، اللہ کے نبی کہتے ہیں حلال کلیئر ہے، حرام کلیئر ہے، اور حلال و حرام کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، جو ڈاؤٹ والی ہے، شک والی ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو ڈاؤٹ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اپنی آبرو کو بچا لیا۔ ہمیں حرام سے نہیں، ہمیں تو ڈاؤٹ والی چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ آج ہمارا نوجوان فکس ڈپازٹ کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے، آج ہمارا نوجوان انٹرسٹ کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے، آج ہمارا نوجوان جوئے اور سٹے کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے۔ میرے بھائی پیسہ کماؤ، حلال طریقے سے کروڑوں کماؤ، اربوں کماؤ۔ اور میں تو اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ ہندوستان میں آنے والے حالات میں ہمیں 2 چیزوں پر بہت محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ ایک ہماری قوم کو پیسہ یعنی معیشت کے میدان میں، اکانومی کے میدان میں ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا، اور دوسرا کام ہمیں یہ کرنا پڑے گا، ہمیں تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا پڑے گا۔ تو پیسہ کمانا برا نہیں ہے، لیکن آپ حلال اور جائز حدوں میں رہ کر کے خوب پیسہ کماؤ۔ نوجوان آج دین سے اس لیے دور ہے کیونکہ پیسہ کمانے کی ہوس میں بہت آگے نکل چکا ہے، غصے پر کنٹرول نہیں، جوش پر کنٹرول نہیں ہے۔ کبھی کبھی کسی ایک نوجوان کا فضول جوش پوری قوم کے لیے وبال کا سبب بن جاتا ہے۔ ہندوستان کے پچھلے کچھ مہینوں اور کچھ سالوں کے حالات آپ دیکھ لیں، بعض جگہوں پر ایک نوجوان کی غلطی پورے شہر کے ماحول کے خراب ہونے کا سبب بنی ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، آپ سوشل میڈیا کا استعمال کریں، آپ کوئی بھی کام کریں، آپ ہوش سے کام لیں، جوش سے کام نہ لیں، اپنے غصے کو کنٹرول رکھیں۔ آپ کے بڑے بڑے علماء اور ذمہ دار وہ آپ سے زیادہ حالات کو دیکھ رہے ہیں، ہر ایکشن کا ری ایکشن نہیں کیا جاتا، ہر معاملے پر اپنی پرتکریا نہیں دکھائی جاتی، ہر پوسٹ پر کمنٹ نہیں کیا جاتا، ہر بات پر تبصرہ نہیں کیا جاتا۔ اپنی لمٹس میں رہیں، اپنی حدوں میں رہیں، ہر چیز پر تبصرہ کرنے کی عادت چھوڑ دیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، اپنے جوش اور غصے کو کنٹرول رکھیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بڑا پہلوان وہ ہے انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے ٹائم اپنے آپ کو کنٹرول رکھے۔ ایک اور مسئلہ ہمارے نوجوانوں کا بہت بڑا ہے، والدین کے ساتھ کھٹ پٹ۔ 4 پیسے کما لیے، کاروبار اچھا چلنے لگا تو سب سے پہلے ماں کی باتیں بری لگنے لگی، باپ کی باتیں بری لگنے لگی۔ ماں باپ میرے بھائیوں وہ شجر سایہ دار ہیں جن کے گھنے میں ہم پرورش، جن کے گھنے سائے میں ہم پرورش پاتے ہیں۔ ہم جتنی بھی ترقی کر لیں، ہماری جڑیں ہمارے والدین ہیں۔ اپنے والدین کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ ان کی غلط باتیں بھی ہو سکتی ہیں، یقیناً غلط باتیں ہو سکتی ہیں، خاص طور سے عمر کا جب وہ پڑاؤ آتا ہے، جب وہ ان کا دماغ پہلے جیسا نہیں، ان کی یادداشت پہلے جیسی نہیں۔ بعض باتیں چڑچڑاہٹ میں، غصے میں بھی وہ کہیں گے۔ انہوں نے بچپن میں آپ کی بہت ساری باتوں کو اگنور کیا ہے، اب بڑھاپے میں آپ کو صبر دکھانا ہے، ان کی باتوں کو، ان کے غصے کو اگنور کرنا ہے، ان کے ساتھ پیار کا اور رحمت کا برتاؤ کرنا ہے۔
اور ان کے حق میں ہمیشہ دعا کرتے رہنا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آج لوگ والدین کے انتقال کے بعد مسجدوں میں کروڑوں روپے چندے دے رہے ہیں ماں کے نام سے، ہاسپٹلوں میں چندے دے رہے ہیں، کنویں کھدوا رہے ہیں، ٹیوب ویل لگوا رہے ہیں۔ ارے ماں کی زندگی میں ماں دواؤں کے لیے ترستی رہی، تو نے کبھی ماں کی دوا کا انتظام نہ کیا۔ تیرا باپ اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے ترستا رہا، تو نے باپ کو رلایا۔ آج باپ کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے صدقہ کر رہا ہے، اس کی طرف سے تو کنویں کھدوا رہا ہے اور ٹیوب ویل لگوا رہا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا ہے میرے بھائی، تو ان کے مرنے کا انتظار کرو۔ اگر آپ کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے ہیں تو یہ وہ سنہرا وقت ملا ہے، اور ہم نے اسی سماج میں ایسے بچوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے اپنے بوڑھے مجبور لاچار ماں باپ کے بستر پر ان کی گندگیوں کو صاف کیا ہے، اور خوشی کے ساتھ صاف کیا ہے، کبھی کسی کے سامنے بیان نہیں کیا ہے۔ ہم نے ان بچوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے اپنے بوڑھے والدین کی آخری سانسوں تک ان سے وفا کی ہے، اور ہم نے ان بچوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے والدین کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے رلایا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، دو چیزوں کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے۔ اسنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، دو چیزوں کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ نمبر 1 البغی، ظلم کی سزا، و عقوق الوالدین، والدین کو ستانے کی سزا۔ اور آخری چیز، گھروں میں آج ہمارے نوجوانوں میں جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ جب کاروبار آگے بڑھنے لگتا ہے، بھائی بھائی میں بڑے لفڑے ہونے لگتے ہیں، جھگڑے ہونے لگتے ہیں۔ پھر اس میں یہ بھی مسئلہ بنتا ہے کہ صاحب ہمارے 5 بیٹے ہیں، ہمارا 1 بیٹا ہے، اس کے 5 بیٹے ہیں، اس کا خرچ زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں اگر جوائنٹ فیملی میں آپ محبت سے رہ سکتے ہیں تو رہیے، ورنہ الگ ہو جائیے۔ مگر ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے، الگ ہونے کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ والدین سے کوئی مطلب نہ رکھا جائے۔ ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم بھی سرے سے بالکل صحیح نہیں ہے، اور الگ ہونے کا جو تصور ہے وہ بھی سرے سے صحیح نہیں ہے۔ آخر لوگ الگ ہوتے ہیں، لڑ کے الگ ہوتے ہیں، نفرتیں پال کے الگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کر کے الگ ہوتے ہیں۔ میں نے اسی بنارس میں اپنے ماحول میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، ایسے والدین کو بھی دیکھا جنہوں نے بچوں کی شادی کی، اللہ نے نوازا تھا، گھر مکان الگ کر کے، کاروبار الگ کر کے، خوشی خوشی ان کو الگ کر دیا، بھائیوں میں کبھی کوئی تنازع نہیں۔ ہمارے یہاں میت کے انتقال کے برسوں کے بعد پراپرٹی کا بٹوارا ہوتا ہے، زیادہ تر گھروں میں جھگڑے کی بنیاد بٹوارا ہے۔ میں کہتا ہوں شریعت یہ کہتی ہے، آپ مرنے کے بعد میت کے تجہیز و تکفین کی ادائیگی کے بعد، میت کے قرضے کی ادائیگی کے بعد، میت نے اگر کوئی وصیت کی ہے، وصیت کی ادائیگی کے بعد، چوتھا فرسٹ پرائیورٹی والا کام جس کو سب سے پہلے ترجیح دینی چاہیے، وہ وراثت کی تقسیم۔ اور یہ بات صرف بیان کرنے کی نہیں ہے۔ آپ ممبئی کے اندر چلے جائیے، ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں دکتور عبید المدنی حفظہ اللہ، اسی جامعہ سلفیہ کے پروڈکٹ ہیں، آج بہت بڑا ادارہ چلاتے ہیں ممبئی۔ ان کے والد کا انتقال ہوا، آج انتقال ہوا ہے، اگلے دن شام کو انہوں نے اپنی بہنوں کو، بھائیوں کو، سب کو بلایا، باپ کی ایک ایک چیز کا، باپ کے ایک ایک ترکے کا انہوں نے بٹوارا کر دیا۔ انہوں نے عملاً پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ یہ ہے شریعت کا۔ ہمارے یہاں بڑی عجیب بات ہو جائے گی، یار باپ ابھی کل مرے اور آج آپ بٹوارے کی بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، بڑا غم ہے، بڑی تکلیف ہے، 3-4 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد ہمارے یہاں ایک نسل کے بعد دوسری نسل آ جاتی ہے اور میت کے ترکے کی تقسیم نہیں ہوتی، اور لوگ کہتے ہیں صاحب ہمارے یہاں لوگ مل کے رہتے ہیں۔ وہ مل کے نہیں رہتے، وہ ایک دوسرے کے خلاف عداوتیں اور نفرتیں اور بدگمانیاں پال کے رہتے ہیں۔ ایسے مل کے رہنے سے تو الگ رہنا بہتر ہے میرے بھائی۔ تو میں کہتا ہوں جہاں واقعی میں ایک دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ ہو، وہاں بے شک مل کے رہیں۔ آپ مل کے رہیں گے، جوائنٹ فیملی میں رہیں گے تو بہت ساری چیزوں میں آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لڑیں گے تو آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہ سکتے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کے لیے آپ کو بہت ساری جگہوں پر اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا، اپنی ضروریات کو قربان کرنا پڑے گا۔ اور اگر یہ صبر اور برداشت کا مادہ نہیں ہے تو الگ رہیے۔ مگر الگ رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی ہمارا ضرورت مند ہے تو ہم اپنی آنکھیں موند لیں گے، صاحب ہم سے کیا مطلب، ہم تو الگ رہتے ہیں۔ باپ کو، ماں کو کوئی ضرورت ہے تو ہمیں اس سے کوئی مطلب نہ رہے، نہیں الگ رہنے۔ آج آپ دیکھیں سعودی عرب وغیرہ میں بھی زیادہ تر پریواروں میں الگ لوگ رہتے ہیں، شادی کے بعد الگ رہتے ہیں، مگر والدین کی تمام ضروریات پوری کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ الگ رہنے کا مطلب کہ ان سے بالکل ہم کنارہ کش ہوں۔ تو نوجوانوں کے دین سے دوری کے تعلق سے چند باتیں تھیں، بعض باتیں ہمارے سماج اور معاشرے کے تعلق سے بھی تھیں، جو دل میں آیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ باتیں تلخ رہی ہوں تو معاف فرمائیے گا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو اپنی جوانی کی قدر کو سمجھنے کی اور جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
عبادت کا اصل وقت میرے بھائی نوجوانی ہے۔ آج ابھی حج کے سفر سے لوگ آئے ہیں، لوگ بتا رہے ہیں کہ کتنے بوڑھے لوگ ہیں بیچارے وہاں اس لائق بھی نہیں کہ ہوٹل سے وہ حرم جا سکیں، ساری نمازیں ہوٹل میں پڑھ رہے ہیں۔ کبھی گئے بھی طواف کرنے تو ویل چیئر پر کوئی دوسرا ان کو طواف کرا رہا ہے تب وہ طواف کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب آپ جوان ہیں، اللہ نے مال سے نوازا ہے، حج کرو میرے بھائی، عمرہ کرو۔ آپ انتظار کیوں کر رہے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تب کریں گے؟ اس عمر میں جب آپ دوسروں کے محتاج بن جائیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی جوانی میں، اصل میں لوگ حج عمرہ سے اس لیے بھاگتے ہیں صاحب ہم حج کر لیں گے تو ذمہ داری کا بوجھ آ جائے گا، پھر ہمیں اپنے آپ کو بڑا مینٹین کر کے رکھنا پڑے گا۔ وہ مینٹین کر کے جو رکھنا ہے وہ تو شریعت کا حکم ہے کہ آپ اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھیں، آپ اس سے مت بھاگیے۔ لیکن اگر اللہ نے نوازا ہے، آج اگر آپ حج کرنے کے لائق حج کیجیے۔ یہ کہیں شریعت میں اس بات کی گنجائش نہیں کہ آپ کے اوپر حج فرض ہو رہا ہے 40 سال میں اور آپ کر رہے ہیں 60 سال میں۔ اصل در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں عبادت کرنا، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ وقت پیری گرگ ظالمی شبت پرہیزگار، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام جن بھائیوں کی محنت سے منعقد ہوا، اللہ ان کی محنتوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں اس طریقے کے مزید دینی پروگراموں کو کرنے کی، ان میں شامل ہونے کی اور ان میں کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو ہم میں سے بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے، جو نمازی ہیں اللہ ان کو پابند بنا دے، ان کی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما دے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک میں امن و امان کو قائم اور برقرار رکھے۔ ہمارے ملک کو جو لوگ برباد کرنا چاہتے ہیں، ملک کا امن چین اور سکون برباد کرنا چاہتے ہیں، اللہ ایسی طاقتوں کو ناکام کر دے۔ اللہ ملک کے تمام لوگوں کو مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جو بھی سازشیں رچی جا رہی ہیں اللہ ان سازشوں کو ناکام کر دے۔ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه